سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ صحابہ سنت پر عمل کرتے تھے، تو پھر دور عثمانی میں 2 اذانیں ثانی جمع کی جاری ہوئی، اس وقت جملہ صحابہ نے ان دونوں اذانوں پر عمل کیا، تابعین نے عمل کیا اور تابعین نے بھی یہی عمل کیا، اور امت کا اس پر اجماع ہے، آپ ان دونوں اذانوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ اس میں ہمارا جواب کیا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اذان کو اس طور پر جاری نہیں کیا کہ اذان 1 نہیں 2 ہونا چاہیے، بلکہ اس دوسری اذان کی جو کہ پہلی اذان سے پہلے ہوتی تھی، اس اذان کی وجہ کیا تھی؟ مسجد نبوی کے اطراف جو گھر تھے، بازار وہاں پر ہو جانے کی وجہ سے وہ گھر دور چلے گئے اور آبادی بڑھتی چلی گئی، لہذا مسجد میں جو اذان دی جاتی تھی اس کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچتی تھی، لہذا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور اذان کا اضافہ کیا، جو کہ زورا کے مقام پر جو بازار میں تھا، ایک چبوترا تھا، وہاں پر ایک دوسری اذان جو پہلے ہوتی تھی، پچھلی اذان سے اور بھی پہلے ہوتی تھی، اس کو جاری کیا۔ ایک آدمی وہاں اذان دیتا تھا، پھر لوگ مسجد کو آتے تھے، پھر دوسری اذان ہوتی تھی۔ اب بعد کے دور میں کیا ہوا؟ بعد کے دور میں یہ ہوا کہ وہ اذان مسجد میں ڈال دی گئی۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے سلسلے میں آج بھی اقتداء ہونا چاہیے، لیکن اس علت کے ساتھ، اگر وہ علت موجود ہے اور اس طور پر جیسا کہ وہ تھا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی اذان کہاں ہوتی تھی؟ مسجد میں نہیں ہوتی تھی، بازار میں ہوتی تھی۔ تو جو آدمی بازار سے مسجد میں اس کو کیا، وہ ان کی اتباع کر رہا ہے کہ مخالفت کر رہا ہے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی نے اس اذان کو بلا وجہ نہیں لایا، وجہ یہ تھی کہ آواز نہیں پہنچ رہی۔ آپ وجہ دیکھیے نا، اس میں وجہ یہ تھی کہ آواز نہیں پہنچ رہی ہے، تو انہوں نے اس حدیث میں روایت میں موجود ہے کہ بستی بڑھ گئی، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا، بلا وجہ ایسا نہیں کیا۔ اسی لیے حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو تینوں تک کا عمل ایک اذان تھا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت میں 2 اذانیں ہوئی، اس کی ایک مجبوری تھی، اس مجبوری کی وجہ سے وہ ایک اذان آئی۔ تو آپ کے لیے وہ مجبوری آج ہے کیا؟ آج آپ کے پاس لاؤڈ سپیکر ہے، آپ کی اذان دوسری مسجدوں تک جا رہی ہے، پھر بھی آپ وہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جب وہ مجبوری ختم ہو جائے تو آپ کو واپس سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ تو آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اہل حدیث نبی کا عمل کر رہے ہیں، اہل حدیث حضرت ابوبکر صدیق کا عمل کر رہے ہیں، اہل حدیث حضرت عمر کا عمل کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عثمان کا عمل اہل حدیث نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کو مجرم بنا رہے ہیں۔ تو نبی کا عمل کرنے، ابوبکر صدیق کا عمل کرنے، عمر فاروق کا عمل کرنے سے مجرم آدمی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی یہ کیا وہ بھی غلط تھا؟ ہم اس اصل پر عمل کر رہے ہیں جو واقعی نبی نے رائج کیا تھا۔ ہم حضرت عثمان کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کیا وہ صحیح تھا، لیکن وہ ایک مجبوری کی وجہ سے تھا۔ اگر آج بھی ایسی کوئی مجبوری کسی علاقے میں ہو تو آج بھی وہ کیا جا سکتا ہے، ویسے ہی جیسے انہوں نے کیا۔ بھئی آپ کیا مائک سسٹم نہیں ہے، آواز نہیں جاتی ہے، بستیاں بہت بڑھ چکی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی بازار میں کسی علاقے میں ایک اذان کے لیے کھڑا کیجئے آپ نے وہ تو نہیں کیا جو حضرت عثمان نے کیا، آپ مسجدوں میں اس کو جاری کر رہے ہیں، اور پہلا بھی مائک پہ، دوسرا بھی مائک پہ، جبکہ کوئی وجہ اس کی نہیں ہے، تو یہ کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ مقصد اور شکل دونوں کے اعتبار سے اتباع ہونا چاہیے۔ آپ حضرت عثمان کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے مقصد میں بھی اتباع کیجئے اور ان کی صورت اور شکل میں بھی اتباع کیجئے۔ جس مقصد سے انہوں نے کیا وہ مقصد آپ کو ہے تو کیجئے، جس مجبوری سے انہوں نے کیا وہ مجبوری آپ کی ہے تو کیجئے، اور جس ڈھانچے کے ساتھ انہوں نے کیا اس ڈھانچے میں کیجئے، وہ تو سب چھوڑ دیا اور خالی اسی کو پکڑ لیا جائے۔ اور یہ بتائیے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی مسجدوں میں ایسا کیا؟ کیا ایک ہی مسجد تھی اس زمانے میں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کے خلیفہ تھے، صرف مدینہ کے نہیں۔ کیا مکہ میں انہوں نے ایسا کیا؟ کیا انہوں نے مدینہ کی مسجد قباء میں ایسا کیا؟ کیا انہوں نے ساری مسجدوں میں ایسا کیا؟ نہیں، انہوں نے صرف مسجد نبوی میں ایسا کیا۔ تو آپ بتائیے، جب ساری مسجدوں میں انہوں نے نہیں کیا، ایک ہی مسجدوں میں انہوں نے کیا، آپ جب ساری مسجدوں میں اس کو کر رہے ہیں تو کس کی اتباع ہے؟
یہ بہت سوچنے کی چیز ہے. دلیلیں ایسی کوئی نہیں لیا جاتا ہے, اس سے سوچ سمجھ کے واقعی جو مطلب اس میں سے نکلتا ہے اس کو لیا جاتا ہے. یہ ہمارا موقف ہے کہ آج بھی اگر ویسی مجبوری آ جائے جیسی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تھی تو آج بھی وہ عمل کیا جا سکتا ہے, نہیں تو نہیں. وہ ایسے ہی جیسے ایک آدمی سفر میں جائے اور اس کو پانی نہ ملے تو تیمم کر لے, اور گھر پہ آگے گئے چلو اچھی سہولت ملی, سردیوں میں کام آئے گا, سردیوں میں وضو چھوڑ کے تیمم شروع کر دے, چلے گا. تیمم سفر کے لیے اور مجبوری میں ہے, یا مقام پر بھی پانی تو ایسی صورت. لیکن پانی آپ کے پاس ہے اور پھر بھی آپ تیمم کر رہے ہیں اور کہہ رہے قرآن میں ہے نا تیمم کرنا, تب کہ قرآن میں ہے نا پانی نہ ملے تو کرو. آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ قرآن میں تیمم کرو ہے, آپ نے یہ نہیں دیکھا قرآن میں کہ پانی نہیں ملے تو تیمم کرو. تو ویسے ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ عثمان کی 2 اذانیں, بس آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ کیا تھی. وہ وجہ آج نہیں ہے, تو وجہ نہیں تو آپ زبردستی 2 اذانیں کیوں دے رہے ہیں. تو یہ ہمارا موقف اس سلسلے میں ہے. اس اذان کو ہم غلط نہیں کہتے ہیں, لیکن آج جو صورت ہے وہ صورت ویسی نہیں جیسے حضرت عثمان کے زمانے میں تھی.